سورۃ مائدہ آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب کھڑے ہو جاؤ تم نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو دو، تھوڑی کے بالوں سے لے کر پیشانی کے بالوں تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حدود ہے۔ اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اب ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ ہاتھ نہیں ہے، اتنا ہاتھ کٹا ہوا ہے، باقی جو ہاتھ ہے اس کو دھونا بھی لازم ہے۔ یا اس ایدیہ کے اندر 5 انگلیوں کے بجائے 6ٹھی انگلی کا اضافہ ہو گیا، یہ بھی ایدیہ میں داخل ہے، اس کا دھونا بھی وضو میں لازم اور ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سر کا، سر کا مسح کرنا ہے، سر کو دھونا نہیں ہے۔ سر کے 4 حصے ہیں، ناصیہ، قضاء، فواد، مفاد۔ کسی 4 حصوں میں سے کسی ایک حصے پر ہم نے مسح کر لیا تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو ڈالو، کعبین ٹخنوں تک۔ یہ جمہور علماء یہی کہتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کے 30 پاروں کے منکر ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بالکل محفوظ نہیں ہے، قرآن تو فلاں بندہ لے کے آئے گا اصل قرآن، آج بھی ان کے ہاں پاؤں نہیں دھویا جاتا، وہ بلکہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام، قرآن اور 30 صحابہ کرام کی مرویات ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے وہ اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا یہ تو وہ ہے کہ جب حد سے اصغر ہو، چھوٹی ناپاکی ہو۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر جنابت ہو یعنی کہ غسل ہو، فَطَّهَّرُوا، اب خوب پاکی حاصل کرو، خوب اپنے آپ کو پاک کرو، یعنی جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے تو پانی کو پہنچاؤ۔ مزمزہ کلی کی صورت میں جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے پہنچایا جائے۔ استنشاق، ناک کے اوپر پانی چڑھانا، جہاں تک پہنچ سکتا ہے پانی چڑھائے، اور پورے جسم پر پانی کو بہانا اس طریقے سے کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ ہے غسل کا طریقہ۔ یاد رہے کہ وضو یہ مستقل عبادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وضو مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے ہے، وضو مستقل عبادت نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے فضائل ثابت ہیں۔ یہ وضو ہے کہ جب بندہ باوضو رہتا ہے تو مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ وضو ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اسی حال میں، وضو کی حالت میں موت آ جاتی ہے تو شہادت کا مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے۔ یہی وضو ہے کہ جب بندہ باوضو رہتا ہے تو رزق میں فراوانی کا سبب بنتا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ہمیشہ باوضو رہے، اس باوضو رہنے سے مستقلاً عبادت کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔